اس کو وہ وسیلہ بنا کر خدا کا زیادہ قرب حاصل کر لیں. وہ تو اللہ کی رحمت کے متلاشی ہیں, وہ تو خوف خدا رکھتے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, وہ تو خود میرے عابد ہیں, تم بھلا ان کی عبادت کس طرح سے کر رہے ہو. امام بخاری نے علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر, کتاب التفسیر صحیح البخاری کے اندر جو تفسیر ہے باب التفسیر, اس کے اندر, اور امام مسلم نے باب التفسیر کے اندر لکھا کہ اس آیت سے مراد وہ جنات جنات ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مشرک ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کو پوج رہے تھے, تو لہٰذا یہ آیت ان مسلمان جنوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جن کو وہ کیا اس کا نام لیتے ہیں, جن کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ ہے یہاں پر قرآن میں اور بخاری میں اور مسلم میں, اور طبری سے لے کر حافظ ابن کثیر نے تو یہاں زبردست بات کی ہے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد گزشتہ لوگ نہیں ہو سکتے جو گزرے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ تو دارالامن میں نہیں ہے, یہ تو دارالامن والوں کی بات ہو رہی ہے. جو اس جہاں میں ان کی بات ہو رہی ہے, پھر وہ بخاری اور مسلم کی حدیث لا کر انہوں نے مہر لگا دی ہے کہ نہیں یہ آیت تو ان کے حق میں ہے. اور ہمارے جواہر القرآن اور دیگر لوگ جتنے قرآن خواں ہیں, قرآن دانی قرآن خواں ہیں, جو وہ اس آیت کو چسپاں کر رہے ہیں, اپلائی کر رہے ہیں اپنے زور بازو کے ساتھ, زور بیانی کے ساتھ, اپنی طرز اور ترنم کے ساتھ, اور وہ اس کو انبیاء اور اولیاء اور صالحین اور اہل قبور پر کر رہے ہیں. اور وہ اثر لوگوں پر کیوں ہوتا ہے کہ جب وہ شیخ القرآن ہمارے ہاں آیا کرتے تھے تو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کی شانوں کے گیت گائے جانے لگتے تھے کہ وہ دیکھو ویکھو ویکھو شیخ القرآن آ گیا, درس توحید پڑھانا آ گیا. لوگوں کو پہلے برین واش کیا جاتا, یہ بڑے عالم ہیں, ان کا قرآن کا بڑا مطالعہ ہے, یہ قرآن بڑا جانتے ہیں, ماشاءاللہ یہ تو پھر پھر قرآن پڑھتے ہیں, یہ تو گھٹ گھٹ قرآن پیتے ہیں. اور یہی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے باب الزکات مسلم کے اندر اور بخاری میں تو متعدد مقامات پر یہی خوارج کی نشانی بنائی گئی ہے. تو پہلے لوگوں کا برین عام عوام کا تیار کیا جاتا ہے کہ آنے والا بڑا بندہ ہے, ویکھو ویکھو شیخ القرآن آ گیا, درس توحید پڑھان آ گیا, تو لوگ پہلے ہی مروب ہوتے ہیں بڑا قرآن آتا ہے, اور جب وہ آ کر قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہے معاملہ ختم. تو بہت سے لوگوں کے لیے وہ فتنے کا سبب بن جاتا ہے اور وہ شبہ ڈال دیتا ہے, اور اسی شبہ کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں یہاں حاضر ہوں. اور نور ٹی وی کی وساطت سے میں یوں کہہ لوں, اگر میں اللہ کا تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ نور ٹی وی کے ذریعے سے نور